بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ عید میلاد النبی، اس جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے، ہم اس کو عید کے نام سے کیوں وہ تعبیر کرتے ہیں؟ عید کا لغوی معنی کیا ہے؟ عید کا لغوی معنی امام اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ المفردات کے اندر صفحہ 358 کے اوپر لکھتے ہیں کہ یعنی مسرت اور فرحت کے ہر یوم پر عید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مشکات کے اندر وہ لکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہی بات جس طرح وہ امام اصفہانی نے کہی ہے، یہی میں کہتا ہوں کہ عید کا جو لفظ ہے یہ ہر مسرت اور فرحت کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، اور اہل انصاف نے بھی یہی معنی مراد لیا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جس کو ہم بھی مانتے ہیں، مخالفین بھی مانتے ہیں، دیوبندی وہابی سب مانتے ہیں ضرورت پڑنے پر، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی مبارک راتوں کو عیدین بنایا۔ اور شارح بخاری امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مشہور تصنیف مواہب الدنیا میں بھی یہی لفظ ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہ اس پر رحم فرمائے کہ جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کی مبارک راتوں کو عیدین وہ قرار لیا۔ اب سنیے گا، یہ جو عیدین ہم کہتے ہیں یہ ہم نے کیوں کہا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دن دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی ولادت بعد سعادت ہوئی، اور یہ سب سے بڑھ کر خوشی ہے کائنات کے اندر، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ جس دن آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوئی، وہ دن وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اب سنیے، یہ دیوبندی وہابی کہتے ہیں یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ باقی دو تو مان لیتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے اندر ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو عید وہ تم نے اپنی ہی طرف سے یہ عید میلاد النبی بنا لی۔ تو جناب والا سنیے گا، عید کا معنی اصل کے اندر ہوتا ہے خوشی، اور کہتے ہیں کہ جو دن مقرر کر لیا جائے نا اور بار بار لوٹ کے آئے، اسے وہ عید کہا جاتا ہے۔ عید میلاد النبی چونکہ بار بار یہ دن وہ لوٹ کے آتا ہے، تو ہم اس لیے اس کو عید کا دن کہتے ہیں۔ اب قرآن و حدیث کے اندر صرف 2 ہی عیدیں نہیں ہیں، 5 عیدوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ درۃ الناصحین کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے لیے 5 عیدیں ہیں۔ نمبر 1 وہ دن کہ جس دن مومن کوئی گناہ نہ کرے، اس کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ نمبر 2 دنیا سے ایمان کی حالت کے اندر جب وہ رخصت ہو، وہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ نمبر 3 پل صراط سے جب وہ گزرے گا اور قیامت کے دن وہ اس کا ڈر اور خوف ختم ہوگا، تو وہ اس کے لیے عید کا دن ہوگا۔ نمبر 4 جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے اسے نجات ملے گی، یہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اور نمبر 5 فرمایا جس دن وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو جناب والا، عید کا دن 2 ہی عیدیں نہیں ہیں، عیدیں اور بھی ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ حضور والا ذرا وہ غیروں کی طرف بھی نظر ڈال لیں اور دیوبندی وہابیوں کی طرف بھی نظر ڈالیں، تو ان کے بھی کئی علماء، کئی بڑے بڑے وہ اس دنیا سے چلے گا، وہ اس دن کو عید کہا کرتے تھے۔ علامہ احسان لاہی ظہیر غیر مقلدین کے لیڈر مولوی، وہ کہتا ہے کہ مولد النبی کی تعظیم اور اسے عید منانے کا بعض لوگوں کو ثواب عظیم حاصل ہوتا ہے، یہ ثواب ان کی نیت پر مبنی ہے۔ اور مودودی لکھتا ہے کہ ہم نے میلاد النبی کی تقریب سعید پر رسول پاک کی شان میں نکالے والے جلوسوں کی کبھی مخالفت نہیں کی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ عید میلاد النبی کا دن ہے۔ اس جو دیوبندی وہابیوں کا ایک وہ بڑا شورش کاشمیری ہے، وہ لکھتا ہے کہ جو عید میلاد النبی کی تقریب سعید ہے نا، اس پر وہ مومنین خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ دن وہ حضور کی ولادت کا دن ہے۔ حضور والا یہ چند ایک نام ہے دیوبندی وہابیوں کے کہ جو اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں،
اور پھر کبھی کسی کو انہوں نے برا نہیں کہا، تو آج کا دیوبندی وہابی، آج کا غیر مقلد پھر اس دن کو برا بھلا کیوں کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔